اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھئی یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے اور بڑی شان والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی نسبت بہت اونچی ہے، بہت اونچی ہے، اور اس مہینے میں ہمارے لیے اللہ کو راضی کرنے کے بہت مواقع ہیں، اور اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور ان کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے۔ ہر گھر میں اس بات کی مجلس ہو جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں مذاکرے ہوں۔ اس کا سننا کافی نہیں ہے، اس کو بولنا بھی ہے، اس کو سوچنا بھی ہے، اس کو اختیار بھی کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اللہ تعالیٰ کے نزدیک 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بھی زین العابدین ہیں، آخرت کے بھی زین العابدین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اشارے میں اتنی طاقت ہے کہ آپ علیہ السلام کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے کیں اور جن کی امت کو نصیحت کی، ان میں کتنی طاقت ہوگی، ہم اس کو سوچ نہیں سکتے۔ تو جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ جتنا زیادہ عمل کرے گا اور جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا، اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن قریب ہوگا، اور اتنا ہی انشاءاللہ جنت میں بھی قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، جو میرے نبی کی اتباع کرے گا میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اتباع یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم، اگر تم یہ کہتے ہو تحبون اللہ، ہمیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، پس میرے نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میری اور میری اتباع یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، یہی میرا راستہ ہے، حکمت اور بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو بھائی یہ تھوڑی سی زندگی ہے، بہت تیزی سے گزر رہی ہے، اور اس کے گزرنے کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی جلدی گزر جائے گی، ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیاری کرنی ہے اور ہر وقت تیار رہنا ہے کہ تھوڑی سی زندگی ہے اور اس کا پتہ نہیں ہے کہ کب گزر جائے، کیسے گزر جائے۔ ہر آنے والا لمحہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، دنیا سے دور کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد محترم دنیا میں نہیں تھے، پیدا ہوئے تو باپ نہیں، اور دنیا سے جب تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ بھوک اور پیاس کی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اس حالت میں بھی غم اور فکر امت کا تھا، توجہ ساری امت پر تھی۔ مکے میں پٹائی بہت ہو رہی ہے اور مدینے میں غزوات بہت ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں 30 سے زیادہ مرتبہ باقاعدہ آپ کو قتل کرنے کے اٹیمپٹ کیے گئے، یعنی صرف سازش نہیں کی گئی،
قتل کرنے کی وارداتیں ہوئیں 30 سے زیادہ مرتبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کی قیمت لگائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھرے مجمع میں نعوذ باللہ من ذالک طلاق دلوائی گئی، آپ کے نواسوں کو شہید کیا گیا، آپ کے خلفائے راشدین کو شہید ہوئے، کتنی قربانی دیں، آپ کے چچا شہید ہوئے، آپ نے کتنی بار ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ سوچیں، یہ اس حالت میں بھی غم امت کا ہے۔ اکثر گھروں میں فاقہ ہوتا تھا، آپ گھروں میں تشریف لے جاتے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ملتا، آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے، پوچھتے فاطمہ کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، حسن اور حسین نے 2 دن سے دودھ نہیں پیا، ان روتے ہوئے بچوں کے منہ میں آپ اپنی زبان ڈال دیتے تھے اور اس کو چوس چوس کر سو جاتے تھے۔ لیکن اس کیفیت میں بھی غم امت کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 200 سے زیادہ مرتبہ پوچھا، نبی جی آپ کچھ ہم سے مانگیے، آپ نے ہر بار امت کا لفظ بولا، یا اللہ میری امت گناہ گار ہے، یا اللہ میری امت بڑی گناہ گار ہے۔ امت کے لیے سب کچھ لگایا گئے۔ آپ معراج پہ چلے گئے، معراج پہ پیش ہوئے، عجیب انداز میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو نہیں کہہ سکتے نا السلام علیکم، اللہ تو خود سلامتی ہے، تو آپ نے عجیب انداز اختیار کیا۔ آپ نے فرمایا التحیات للہ، یا اللہ میری حیات آپ کی دی ہوئی ہے، آپ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات، میرا بولنا سننا آپ کے لیے، والطیبات، میرا مال بھی آپ کے لیے۔ عجیب انداز تھا ادب کا، محبت کا، عشق کا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اوہو، السلام علیکہ ایھا النبی، نبی جی آپ نے زندگی ہمارے نام کی نا تو ہم نے سلامتی آپ کے نام کی، ورحمۃ اللہ، آپ نے بولنا سننا ہمارے نام کیا ہے نا تو ہم نے رحمتیں آپ کے نام کی، وبرکاتہ، اور آپ نے مال ہمارے نام کیا تو ہم نے برکتیں آپ کے نام کی۔ اوہو، اس وقت میں آپ نے اپنی امت کا ذکر کیا کہ یا اللہ یہ تو میرا اور آپ کا سودا ہے، میری امت کا کیا ہوگا؟ اوہو، کیا امت سے پیار تھا اور کیا امت پہ شفقت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جوش میں، اوہو، محبت میں آپ کی محبت کا جواب، اوہو کتنی محبت سے دیا۔ کہا نبی جی یہ جو آپ کا اور میرا معاہدہ ہو رہا ہے نا آج، آپ کے نیک اور صالحین بندوں سے بھی میرا یہی وعدہ ہے، السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ اکبر، یہ اتنی پیاری گفتگو تھی، ایک معاہدہ تھا، ایک ایگریمنٹ ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی سے معاہدہ کرو نا تو لکھ لو اور اس پہ گواہ بھی بناؤ۔ تو یہاں پر گواہی دینے کے لیے جبرائیل علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اللہ نے اس گفتگو کو نماز میں واجب کر دیا۔ تو بھائی اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے میں بڑا عاشق رسول ہوں تو کل قیامت کے دن اس کے اس پوچھنے کا اس سے ثبوت مانگا جائے گا، کیا چہرہ حضور جیسا بنایا تھا، کیا چال ڈھال حضور جیسی بنائی تھی، کیا اخلاق حضور جیسے بنائے تھے، اور کیا مقصد زندگی، فکر زندگی حضور جیسی بنائی تھی۔ تو کل تو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، اس کی تیاری کرنی ہے۔ ہماری فکر حضور والی، ہمارا غم حضور والا، ہمارا درد حضور والا، ہماری تدبیریں حضور والی ہوں گی تو ہم حضور کی قربت حاصل کر سکیں گے، ورنہ فرشتے مار مار کے الگ کر دیں گے کہ زندگی حضور کے خلاف گزاری، چہرہ حضور کے دشمنوں والا بنایا اور لباس حضور کے دشمنوں والا پہنا، اور دعویٰ تو کرتا ہے عاشق رسول ہونے کا، اخلاق تیرے حضور کے اخلاق سے خلاف، تیرے اندر بغض بھرا ہوا ہے، تیرے اندر نفرت بھری ہوئی ہے، اور تیرے اندر حسد بھری ہوئی ہے، اور تو دعویٰ کر رہا ہے عاشق رسول ہونے کا۔
او ہو اس پہ جھوٹ کا مقدمہ چلے گا کل قیامت کے دن، اس کے اوپر کیسے کیسے مقدمے چلیں گے وہ سوچ نہیں سکتا۔ تو خالی عاشق رسول ہونا اور کہہ دینا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ ایک آدمی بالکل جاہل آدمی اپنے ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کر دے اور وہ ڈاکٹری کی پریکٹس بھی شروع کر دے تو اس کے اوپر کتنی حدیں لگتی ہیں، کتنے مقدمے ہوتے ہیں، اور اس کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس کے جھوٹ کے مقدمے میں۔ تو کل تو بھائی قیامت کے دن مقدمہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، اگر تم میرے نبی کی اتباع کرو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو بھائی آج سے ہم فیصلہ کریں اپنی زندگی پر۔ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ سیرت نبوی کی ایک کتاب میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا ابھی واٹس ایپ گروپ میں، اور سیرت نبوی کی اس کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں۔ کم از کم ایک سپارہ، جو لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں ایک سپارہ روز پڑھیں، نہیں تو کم از کم 1 گھنٹہ قرآن سیکھنے میں ہم دن میں لگائیں۔ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار صبح و شام پابندی سے پڑھیں۔ اذان سے پہلے مصلی پہ بیٹھ جائیں، 5 منٹ پہلے بیٹھ جائیں، انتظار کریں اذان کا۔ تو مرد کے لیے جماعت کی نماز فرض ہے، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اذان کے وقت اگر مصلی پہ بیٹھ کے نماز کا انتظار کریں اور وقت پہ نماز پڑھ لیں تو ان کو بھی جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا۔ تو بھائی ہم اپنی زندگی کو، اپنے اخلاق کو حضور کے طریقوں سے، حضور کی سنتوں سے مزین کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا سمیع یا بصیر یا رب ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، غفلتوں کو اور کوتاہیوں کو اور بے عملیوں کو معاف کر دیجیے، اور ہم سب کو ہدایت دے کے پوری دنیا میں ہدایت کے آنے اور باطل کے ٹوٹنے کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے میں قبول اور منظور فرما لیجیے۔ اے اللہ جن لوگوں کی برکت سے یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ان سب کی بخشش کر دیں، ان کے درجے بلند کر دیں، ان کی قبریں نور سے بھر دے۔ اے اللہ اس مجلس کا ثواب میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے عاشقین کو، سارے صحابہ کرام کو، سارے اولیاء کرام، پیران الزام اور ان کے متعلقین کو، مسلمانوں کو اے اللہ پہنچا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی بخشش کر دے، ان کے درجے بلند کر دے، موت، قبر، حشر، پل صراط، میزان اور آخرت کی ساری منزلیں آسان کر کے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور پڑوس نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی المی، آمین آمین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی